رب العزت نے انسان کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے فائدہ اٹھائے اور ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ دینے کی کوشش کرے اور ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے اور اسے محبت دے۔ اس طرح کا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور یوں نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کبھی بھی نہ کرے، ایک انسان دوسرے انسان سے کبھی بغض نہ رکھے، ایک انسان دوسرے انسان کبھی تکلیف نہ دے۔ یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نہیں معاف کروں گا اس گناہ کو، جب تک کہ جس کی کوتاہی ہوئی ہے، جس کو پریشان کیا ہے، کسی مسلمان کی غیبت کی ہے یا کسی مسلمان کو دکھ تکلیف دی ہے، جب تک کہ وہ نہ معاف کرے تب تک میں اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کروں گا۔ اور اس گناہ کے اندر 6 قسم کے رذائل ایسے ہیں، 6 قسم کے رذائل ایسے ہیں، اور یہ 6 قسم کے رذائل اتنے ظالم ہیں، اور جس شخص کے اندر یہ 6 قسم کے رذائل آ جاتے ہیں انسان کو چین سکھ راحت سے نہیں رہنے دیتے۔ ان 6 قسم کے رذائل میں سے کوئی ایک رذائل بھی انسان کی زندگی کے اندر آ گئے۔ ہم سب ان رذائل کے اوپر اپنا محاسبہ کریں کہ ان رذائل میں سے کوئی رذائل میرے اندر تو نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر یہ رذائل آئے گا، جس انسان کے اندر یہ رذائل آئیں گے، اور جو انسان ان رذائل کا مرتکب ہوگا وہ کبھی چین سکھ سے نہیں بیٹھے گا۔ ان رذائل میں سے جو سب سے پہلا رذیلہ گناہ ہے وہ کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا ہے، بدگمانی کرنا ہے۔ یہ بدگمانی ایسا گناہ ہے، ایسا رذیلہ گناہ ہے کہ انسان کو چین سکھ سے نہیں بیٹھنے دیتا، اور انسان کا چین سکھ راحت چھین لیتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے بدگمانی۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، اے مجھ پہ یقین کرنے والو، اے لوگو، اجتنبو، بچ جاؤ، پرہیز کرو، ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، اجتنبو کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو، بہت سارے بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس میں سے بعض جو گمان ہے وہ گناہ ہوتا ہے، بعض گمان گناہ ہوتا ہے۔ اچھا گناہ کر لے آدمی، اچھا گمان کر لے، اچھا گمان کر لے کسی پر، گناہ بالکل نہ کرے۔ آدمی کسی مسلمان پر اچھا گمان کرے، بدگمانی سے بچ جائے۔ کسی مسلمان کو گناہ کرتے دیکھ لیے تو پھر بھی اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دے کہ یار یہ میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی، یہ آدمی ٹھیک ہے، اپنے سے اچھا آدمی اس کو سمجھے، تو ساری لڑائیاں ختم ہو جائے۔ گھروں کے اندر جو لڑائی ہے اسی بدگمانی کی وجہ سے لڑائی ہے، گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو مصائب ہیں، انہیں اسی بدگمانی کی وجہ سے۔ بیوی خاوند پہ بدگماں ہے، خاوند بیوی بدگماں ہے، والدین اولاد پہ بدگماں ہیں، اولاد والدین پہ بدگماں ہیں، آپس کی ناچاکیاں، آپس کی جتنی بھی لڑائیاں ہیں ان سب کی جڑ جو سی ہے وہ بدگمانی ہے، ان سب کی جڑ جو سی ہے وہ بدگمانی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ پہلا رذیلہ گناہ یہ ہے، بدگمانی سے بچو۔ اور دوسرا جو رذیلہ گناہ ہے، کسی کی ٹو میں نہ لگو، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ جو شخص کسی کی ٹو میں لگتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، کسی مسلمان کے، کسی بندے کا، اللہ کے بندے کے گناہ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، جاسوسی کر کے اس کے گناہ کو پکڑ کر کے عوام کے سامنے لاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اس کی نفرت بیٹھی ہوتی ہے،
تو سن لو غور سے سنو، اللہ کی قسم اللہ رب العزت اس شخص کو دنیا میں بھی رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی رسوا کریں گے، اور دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان چند لوگوں کے درمیان اس کی رسوائی ہوگی۔ قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی ہے، قیامت کے دن کی رسوائی اس کے لیے بہت بڑی ہے۔ وہ کیسی رسوائی ہوگی؟ اللہ رب العزت اسے اولین و آخرین کے درمیان میں رکھ کر کے، اولین و آخر قیامت کے دن جمع ہوں گے، ان کے سامنے اس کی پردہ دری کریں گے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں جو شخص میرے بندے کی پردہ پوشی کرے گا میں قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرماؤں گا، جو میرے بندے کی پردہ دری کرے گا میں قیامت کے دن اس کی پردہ دری کروں گا، اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل دوں گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دوں گا اس کو۔ جو کسی مسلمان کی جاسوسی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی مسلمان کی جاسوسی نہ کرو، کسی مسلمان کی ٹو میں نہ لگو۔ یہ دوسرا نمبر کا رذیل گناہ ہے۔ اور تیسرا نمبر کا جو رذیل گناہ ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس، لالچ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لالچ، یہ انسان کو چین سکھ سے نہیں رہنے دیتی۔ یہ بڑا رذیلہ گناہ ہے، انسان کو چین سکھ سے نہیں رہنے دیتی، انسان کے چین جو سکھ ہے وہ چھین لیتا ہے یہ گناہ۔ لالچ، کسی کی ایک گاڑی ہے تو کسی کی گاڑی دیکھ لی تو کہے گا یار اس سے اچھی گاڑی میری ہو، کسی کا مکان دیکھ لیا یار اس سے اچھا مکان میرا ہو۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی لوگ جو سے ہے آپس میں ایک دوسرے کی ہوس میں لگ کر کے، کسی نے ایک مکان بنایا ہے، اچھا مکان بنایا، اس کی ہوس میں آ کر کے وہ اس سے اچھا مکان بنائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے دل سے اپنی ہوس کو ختم کر لو، جو آتا ہے مال آتا ہے آئے لگاؤ، کسی کے ساتھ ہوس نہ رکھو۔ اور نمبر 4 جو سا گناہ ہے وہ حسد نہ کرو، حسد نہ کرو کسی سے۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان سے حسد نہ کرو، کسی کافر سے بھی حسد نہ کرو، کافر کے کفر سے نفرت کرو، کسی کافر سے نہ نفرت کرو، زانی کے زنا سے نفرت کرو، اس کے زانی سے نہ نفرت کرو، شرابی کی شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نہ نفرت کرو۔ کسی مسلمان کو کوئی گناہ کا مرتکب دیکھو تو اس کے اس گناہ سے نفرت کرو، اس مسلمان سے نہ نفرت کرو، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ یہ حسد بہت بڑا رذیلہ گناہ ہے، یہ کبھی اپنے اندر نہ لانا۔ یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ تمہاری زندگی کو لے ڈوبے گا، تمہیں چین سکھ سے رہنے نہیں دے گا۔ اور جو 5واں گناہ ہے وہ بغض نہ رکھو کسی مسلمان کا بھی بغض نہ رکھو اپنے دل کے اندر، کبھی بھی بغض نہ رکھنا۔ اگر تم کسی مسلمان کا دل کے اندر بغض رکھو گے، اللہ کی قسم یہ بغض تمہیں رسوا کر دے گا، تمہیں لے ڈوبے گا، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی۔ یہ بغض ایسا گناہ ہے کسی مسلمان کے دل کے اندر کسی کے دل میں آ گیا، کسی کے بھی دل میں آ گیا تو وہ شخص جس کے دل میں کسی کے بغض آیا ہے وہ اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کرتا ہے، وہ اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کرتا ہے اس بغض کی بنا پر کہ فلاں شخص وہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا، اچھا سلوک نہ کرنا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ کئی واقعات ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھ لو، بغض کیسا عجیب قسم کا گناہ ہے، کیسا رذیلہ گناہ ہے۔ اور جو 6 نمبر کا گناہ ہے وہ بہت سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بچو، اس سے بچو واللہ، بہت بڑا خبیث ترین گناہ ہے۔ سب سے چھٹا نمبر کا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا۔ یہ ایسا گندا گناہ ہے، اللہ رب العزت خود مثال دیتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن نَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ تمہارے مردار بھائی کا گوشت تمہارے سامنے رکھا اور تم اس کو کھاؤ، اس بات کو پسند کرتے ہو؟ حالانکہ تم اس سے کراہیت کرو گے، نہیں کھاؤ گے۔ اور یہ غیبت مردار ہے، یہ مردار ہے غیبت۔
اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارے روزے یہ غیبت خراب کرتی ہے، یہ غیبت ہمارے روزوں کو، ہمارے عبادات کو خراب کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ جتنی آدمی عبادت کرتا ہے، غیبت کر لی، کوئی ایک غیبت کر لی تو روزہ بھی گیا بغیر ثواب کے۔ اکثر تو کتابوں میں یہ آتا ہے غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خاص طور پر، عام طور پر بھی اور خاص طور پر اس رمضان کے مہینے کے اندر غیبت کے گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ باقی بھی جو رذائل گناہ میں نے آپ کے سامنے 6 گناہ گنائے، ان سے بھی اجتناب کریں اور اس غیبت جو ہے اس سے بھی اجتناب کریں۔ پھر سن لو آخری دفعہ کہ 6 رذیلہ گناہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلے بدگمانی سے بچو، کسی میں بدگمانی سے بچو۔ دوسرے نمبر پہ کسی کی ٹو میں لگنے سے، جاسوسی سے بچو۔ تیسرے نمبر سے پر اندر دل کے اندر کسی کی ہوس لالچ نہ رکھو، کسی چیز کی ہوس لالچ کو اپنے دل سے نکال دو۔ چوتھے نمبر پر کسی سے حسد نہ کرو، اور 5ویں نمبر پر کسی سے بغض نہ کرو، اور 6 نمبر پر کسی کی غیبت نہ کرو۔ یہ 6 قسم کے رذائل گناہ ہیں، ان سے اجتناب کر لو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تمہاری جسمانی زندگی بھی چین سکھ سے ہوگی، تمہاری روحانی زندگی بھی چین سکھ سے ہوگی۔ تمہیں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ ہماری عبادات کے اندر، ہمارے قرآن پڑھنے کے اندر، ہمارے جو نماز کے اندر دل کیوں نہیں لگتا؟ انہی گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل نہیں لگتا، انہی گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل نہیں لگتا۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔